الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مولانا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام المعروف بقدر المعرفہ، جس کی جتنی معرفت ہوگی، جو جتنا خدا کو پہچان لے گا، جو جتنی زیادہ اللہ کی قربت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا، وہ اتنی ہی زیادہ تمام تر نیکیوں کو سمیٹنے میں اور دنیا کو آخرت تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنانے میں کامیاب ہوگا۔ صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے یہ زحمت آپ لوگوں کو دے رہی ہوں کہ دعا شروع کرنے سے پہلے دعا کے آداب امام حسین مجھے اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ پتہ ہے جب بھی دعا شروع کرنا چاہو تو ان آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ خدا سے کچھ مانگنے سے پہلے، خدا کو کچھ کہنے سے پہلے، ایون استغفار کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے خدا کا شکریہ ادا کرو، تھینکس کر لے خدا کا ان تمام تر نعمتوں پہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری آپ کی اوقات سے بڑھ کر خدا نے دی ہے، اولاد، آنکھیں، دل، احساس، فیلنگز، خدا کا شکر ادا کرے۔ دعائے عرفہ ایک پرفیکٹ کمپلیٹ دعا ہے جس میں پروردگار عالم کے بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے شکر ادا کرنے کا طریقہ، وہ سلیقہ، وہ میتھڈ امام حسین علیہ السلام ہر حسینی کو سکھا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، ہم میں سے کوئی بھی اس طرح خدا کا شکر نہیں بجا لا سکتے جس طرح علی کے شہر دل بیٹے حسین ابن علی نے خدا کا شکر کیا ہے۔ آپ جیسے ہی دعائے عرفہ کو سٹارٹ کرو گے، فرسٹ 2 پیج، شروع میں 2 پیج آپ دیکھیں، امام حسین فرماتے ہیں ٹیسٹیفائی کی طرح اشارہ فرماتے ہوئے کہتے، پروردگار میں پورے وجود کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ تو نے مجھے بہت زیادہ نعمت دی۔ الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع۔ اے وہ خدا جس نے بچپن میں مجھے بچایا، وحفظتنی فی المہد طفلا صفیا ورزقتنی من الغذاء لبنا مریا۔ میرے دانت نہیں تھے، میرے مسوڑے کمزور تھے، تو میرے ماں کے سینے میں میرے لیے غذا، میرے لیے کھانے کا جس رب نے اہتمام کیا۔ وعطفت علی قلوب الخوازن، اور اس کے بعد فرماتے ہیں مولا حسین علیہ السلام، خدا میں اس طرح شکر ادا کرتا ہوں ایک ایک نعمت کا نام لے کر، اور ان نعمتوں کے ساتھ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ وتھ مائی ہارٹ، میں اپنے دل سے، میں اپنے لنگس سے، میں اپنی آنکھوں کا نعمت، میں اپنے ہونٹوں کی نعمت، میں اپنے زبان کی نعمت، میں اپنے انگلیوں کی، ایون پروردگار عالم کی بارگاہ میں ناخن نیلز تک کا امام حسین علیہ السلام ایک چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، اور اینڈ پہ فرماتے ہیں پروردگارہ ان تمام تر نعمتوں کا میں شکر بجا نہیں لا سکتا، ان نعمتوں کا میں شکر بجا نہیں لا سکتا۔ عرفہ ہے، میری مائیں، میری بہنیں جنہوں نے آج کر لیا، جن کے یہاں کل ہے، اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اس جوان کی طرح جو جب سرزمین مکہ پہنچے، اس نے ایک سونامی کی طرح مردوں کو، عورتوں کو، سب حاجیوں کو خانہ کعبہ کے گرد یوں طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ خدایا یہ تو ایک حاجیوں کی سونامی ہے، کس طرح گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے، اس میں اتنے اچھے کمپلیٹ ریئل بلیورز، بہت اچھے مومنین اس کے اندر جمع ہیں، اور میں کیا ہوں؟ میں تو بہت گنہگار ہوں، میں تو نماز قضا کرنے والوں میں سے ہوں، میں نے تو خمس لائف ٹائم نہیں نکالا، تو میں اس دال کی طرح ہوں، میں اس بینز کی طرح ہوں، لوبیا وغیرہ جو بازار سے ہمارے بڑے جا کر خریدتے ہیں، تو اس کے بیچ میں کچھ کنکریاں بھی ہوتی ہے، اس کے بیچ میں کچھ کچرے بھی ہوتے ہیں، کچرے سمیت خرید کر لاتے ہیں اور پھر گھر میں پکا لیتے ہیں، اس کا بھی تو پیسے دے دیتے ہیں۔ خدایا تو میرے وجود کو ویسے ہی سمجھ لینا، ان اچھے حاجیوں کے درمیان مجھ گنہگار کو
ان کچروں کی طرح سمجھ لینا جو پیسے دے کر لوگ خرید کر لے کر جاتے، چاول خرید کر لے کر جاتے، اس میں بہت سارے کچرے بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ مجھے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ لعلہم یتضرعون، آج اضطرار کے ساتھ مانگنے کا دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے روایت میں ہے کہ عرفات کے دن کوئی عمل کرے اور اس کے بعد مغرب کے ٹائم وہ شک کرے اپنے دل میں کہ پتہ نہیں آج اللہ نے مجھے بخشا کہ نہیں بخشا، یہ خود گناہ ہے۔ ایون اس سوچ کو اپنے قریب تک آنے دینا بھی یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ روایت میں ہے روز عرفہ ایک نئی تولد ہے، کیوم ولدتہ امہ، اس روز کے مانند ہے گویا آج آپ کی مدر نے، آپ کی ماں نے آپ کو دنیا میں پیدا کی ہو اور آج دنیا میں آئے آپ۔ یعنی ان احادیث کو پڑھنے کے بعد ایک عجیب پاور فیل کرتے ہیں، ایک امید آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں جو پروردگار عالم تمام تر گناہوں کو جس کے بعد بخش دیتا ہے، اس میں سے ایک جو ہے یہی اعمال عرفہ ہے۔ سو آج ایک نماز کو آپ لوگ نہ بھولیے گا پلیز، نماز توبہ جسے کہا جاتا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام، میں ریفرنس دے رہی ہوں، کلینی بھی فرماتے ہیں، شیخ طوسی بھی، شیخ صدوق بھی، یعنی جو 4 کتب اربعہ ہے ان میں فرماتے ہیں لم ینتفل، یعنی اس نماز کو پڑھنے کے بعد نمازی اپنا فیس، اپنا چہرہ، اپنا رخ بدلے گا نہیں، مگر یہ کہ پروردگار عالم نے اس وقت تک جتنی بھی گناہ اس نے انجام دیے ان تمام تر گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے، اور ریفرنس میں نے آپ کو بتا دیا، سیم بالکل نماز صبح کی طرح ہے، 2 رکعت، 2 کر کے 4 رکعت ہے۔ مفاتیح کے سٹارٹنگ میں آپ دیکھ لیجئے گا، نماز حضرت فاطمہ کے بعد نماز امام علی کے نام سے ہے۔ 50 ٹائمز ہم کے بعد آپ نے سورہ پڑھنا ہے، قل واللہ 50 ٹائمز، یعنی ٹوٹل آپ نے 4 رکعت میں 200 ٹائمز، 200 دفعہ آپ نے قل واللہ کو پڑھنا ہے۔ اور آج بہرحال اس نماز کو ضرور نماز توبہ کہا جاتا ہے، اسے آج آپ لوگ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ دعائے عرفہ تمام تر دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور کیا بتاؤں میں آپ کو، دعائے عرفہ بالکل ہمارے ہاں روایات ہے کہ دعا از دا برین آف ورشپ، سب کچھ ہے، عبادت کا دار و مدار دعا ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، بلکہ دعا ہے۔ آپ دعائے کمیل کو دیکھ لیجئے، توحید، نبوت، امامت، دعائے عرفہ، جس میں ہمارے عقائد کے بیسکس ٹوٹل امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ آج ضرور دعا کیجیے گا ایک خاص اضطرار کے ساتھ، اور اس دعا سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیے گا۔ آج اس طرح اپنے دعا مانگنی ہے، مناجات کرنی ہے، کیونکہ 170 ایئرز عبادت کا ثواب ہے۔ آج 90 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے جو روزہ رکھے۔ آج اس خدا کے بارگاہ میں آپ نے عرفہ یعنی خدا کو پہچان لینا۔ اس طریقے سے خزائن للہ خزائن السماوات والارض، دنیا میں، زمین آسمان میں موجود تمام تر خزانہ خدا کا ہے۔ اس خدا سے آپ روزگار مانگے، بزنس میں برکت مانگے، اپنے قیدیوں کے لیے رہائی مانگے، بیماروں کے لیے شفا مانگے۔ روز عرفہ اس دن کو سمجھنے کو کہا جاتا ہے للہ جنود السماوات والارض، فلا پاورفل آدمی، اس کے پاس پاور ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ دنیا، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب خدا کا لشکر ہے، اس خدا کو پہچاننا ہے دعائے عرفہ۔ اور دعائے عرفہ اس حقیقت کو سمجھنے کو کہا جاتا ہے للہ مقالید السماء والارض، یعنی زمین اور آسمان خدا کی حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس خدا کا واسطہ دے کر اس خدا سے آج آپ سب نے مانگنا ہے۔ آج حاجی جنت کی تلاش میں کعبہ پہنچے ہوئے ہیں، اور جنت کا مالک اسلام بچانے کربلا جا رہے تھے۔ آج علی کی شیردل بیٹی ثانیہ زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا دین کو بچانے کے لیے اپنے حج کو عمرہ میں بدل رہی ہے۔ مسلم کوفہ میں تنہا رہ گئے آج، اور تنہائی کے ساتھ ساتھ پردیس میں بھی ہے مسلم، پتہ ہے آپ کو۔ اور آپ سوچئے
جو کربلا جائے، ایران آئے، افریقہ جائے، آپ کہیں پر بھی جائیں، جن کے ہاں دولت ختم ہو جاتی ہے، جو منی آپ لے کر جاتے ہو وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ پردیس میں بھی ہو، کتنے انسان کو تنگ آ جاتے ہیں انسان. تو ایک تو تنہا ہے، پھر پردیسی ہے، اور پردیسی میں کوئی آپ کے ساتھ دینے والا نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، تو وہ پردیسی انسان کو وہ پردیس کھا جاتی ہے. نہ جانے کیسے لوگ تھے جو گھر بلا کے بھی حملہ کر رہے ہیں غریب مسلم پر. علی کا غریب بھتیجا، غریب کوفہ مسلم، ہاں جناب مسلم کے پورے جسم میں رسیاں لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے، پانی پینے لگے تو تلوار سے آپ کے ہونٹوں کو زخمی کیا، بہت زیادہ خون بہنے لگا. ایک مرتبہ مسلم نے کہا کہ شاید میرے رب کو اپنے بارگاہ میں میرا پیاسا جانا پسند ہو، دارالامارہ کے چھت پر غریب ہے. ایک مرتبہ عباس نے حسین کو روتے ہوئے دیکھا میدان عرفات میں، بھائی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. کہا مولا کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ مولا نے کہا اپنے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھنے کا حکم دیا. ایک مرتبہ عباس نے کیا دیکھا؟ کہا مولا بڑا ہی مظلوم آدمی ہے، جلاد تلوار چلانے والا ہے، پورے جسم میں رسی بندھے ہے. کہا مولا یہ کون ہے غریب آدمی؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس قریب آ کر دیکھیے. ایک مرتبہ عباس نے کہا یہ میرا بھائی مسلم ہے، مولا مجھے اسی طرح معجزے سے وہاں پہنچا دے، میں اپنے بھائی کی مدد کروں گا، میرا غریب بھائی اکیلا ہے، اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ عباس نے دارالامارہ کے نیچے زمین پر دامن پھیلائے ایک بی بی کو دیکھا. کہا مولا یہ بی بی کون ہے؟ امام حسین نے کیا جواب دیا؟ کہا اے عباس یہ میری ماں فاطمہ ہے، اجرکم علی اللہ. پروردگارہ مسلم کی غربت کا واسطہ، مسلم کے اسیری کا واسطہ، مسلم کے پردیسی کا واسطہ، مسلم کے تنہائی کا واسطہ، مسلم کے پیاس کا واسطہ، پروردگارہ آج جو دعائے عرفہ کا سہارا لیے دعا مانگ رہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. پاک پروردگارہ اے رب کریم، اے رب قدیر، خدایا تجھے مسلم کے یتیموں کا واسطہ ہے. آج یقیناً مسلم نے سر کٹنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے دعا کی ہوگی. آج جو ماں مسلم پر روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی ہے، جو بوڑھا باپ مسلم کی غربت پر روتے ہوئے اپنے جوان بچوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کے دعاؤں کو قبول فرما دے. آج مسلم کے اسیری کا واسطہ، مسلم کے قیدی کا واسطہ، جو قید میں ہیں آل علی کے چاہنے والے، ولایت علی رکھنے والے، خدایا تو خود ہی اپنے قبضے قدرت سے دست ید اللہ سے ان سب کو رہائی عطا فرما دے. پروردگارہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے. ایک دعا آج مرحومین کے لیے جس کا بھائی جا چکا ہے، جس کے دوست جا چکے، جس کے فادر جا چکے، جس کی مائیں، جس کی اولاد، جس کے پیارے اس وائرس کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکے اور بہت ہی غربت میں جن کا جنازہ اٹھا ہے، آج مسلم کے اس غریب لاشے کا واسطہ دے کر دعا کیجیے گا. سرطن سے جدا ہونے کے بعد جسے پورے شہر کوفہ میں گھمایا گیا، پھرا دیا گیا، اس غریب لاشے کا واسطہ دے کر دعا کیجیے. پروردگارہ آج کی شب ہمارے مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما دے، نور حسین سے ان کی قبروں کو منور فرما دے. آج فاطمہ اپنے ہاتھوں سے دسترخوان بچھا رہی ہے. خدایا اس دسترخوان کا ہم سب کی مرحومین کو حصہ دار بنا دے. یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے. مولا ہم تو اپنے لیے دعائیں بہت مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اے یوسف زہرا آپ دعا کیجئے. آج مولا کے دعاؤں میں ہم گنہگاروں کو شامل فرما دے، ہمارے بچوں کو شامل فرما دے، ہمارے مرحومین کو شامل فرما دے. پروردگارہ اس عرفہ کو ہماری زندگی کا آخری عرفہ قرار نہ دے. ہمیں معرفت رب، ہمیں معرفت مولا، ہمیں معرفت امام کی توفیق عطا فرما دے.